بسم اللہ الرحمن الرحیم ویئرز، آج کے ولاگ میں ہم پاکستان کے قیام اور اس میں جو لیٹر ڈیولپمنٹس ہوئیں اس کے بارے میں چند باتیں کریں گے۔ قیام پاکستان 1946 میں جو الیکشن ہوئے اس کو بنیاد بنا کر آلریڈی یہ تھیوری تھی کہ مسلمز کے لیے 2 اسٹیٹس جو ہیں ان نارتھ ویسٹرن پارٹ آف انڈیا اینڈ نارتھ ایسٹرن پارٹ آف انڈیا، یہ مسلمانوں کے اکثریتی علاقے ہیں، تو ان میں 2 اسٹیٹس کا یا ایک اسٹیٹ کا وجود عمل میں لایا جائے۔ مسلم لیگ کے اجلاس ہوتے رہے، مین وائل 46 کا الیکشن آگے، جس میں یہ بات ذہن میں رکھیں، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ الیکشن مسلم لیگ کے ایسٹ بنگال نے، ایسٹ پاکستان نے 100% جیت لی، یعنی 100% سیٹیں مسلم لیگ کو ملی۔ یہ کام، یہ جو محنت تھی، جو پاکستان کے ریئل خالق تھے، کریٹر تھے، انہوں نے، جن میں حسین شہید سہروردی، AK فضل حق، یہ ٹاپ کے پاکستان کے خالقین میں سے آپ کہیں کہ یہ پاکستان کے خالقین تھے، قائد اعظم صاحب کی سرکردگی، محمد علی جناح کی سرکردگی میں کام کر رہے تھے۔ ان کی وجہ سے مسلم لیگ کو بنگال میں ساری کی ساری سیٹوں پر مسلم لیگ چھا گئی اور اس کی وجہ سے پاکستان بنا۔ ورنہ جس علاقے میں ابھی ہم رہتے ہیں، جس کو ویسٹ پاکستان کہا جاتا تھا، پاکستان، اس میں پنجاب میں یونینسٹ پارٹی تھی، NWFP تھا، اس میں خدائی خدمتگار تھے، یعنی کانگریس تھی، ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت تھی۔ بلوچستان کا صوبہ اس وقت اس کا وجود نہیں تھا، خان افقلات نے پہلی دفعہ اعلان کیا، اور سندھ میں ایک ویک قسم کی گورنمنٹ تھی۔ تو کریڈٹ گوز ٹو بنگالیز فار دی فارمیشن آف پاکستان، فار دی اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان۔ ایک بنگالی ہی نے، AK فضل حق نے، مسلم لیگ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹیوں دوسرے اجلاسوں کے بعد لاہور میں قرارداد پاکستان پیش کی 1940 میں۔ یہ سب سے بڑا کنٹینجنٹ تھا 400 آدمیوں کا، جو کہ AK فضل حق کے ساتھ آیا، اور پھر اپریل میں قائد اعظم صاحب نے ایک ڈے فکس کیا کہ تھرو آؤٹ ہندوستان اس کی خوشی منائی جائے، اور وہ خوشی ایسی تھی، ایسی انمٹ تھی اور ایسی براڈ سکیل پر منائی گئی کہ لوگ ہندوستانی حیران رہ گئے کہ یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ان لوگوں نے، مسلم لیگ نے حاصل کیا۔ پھر ہوتا کیا ہے، اس میں ایمبیگٹی تھی، یہ قرارداد پاکستان جو تھی، اس میں ایمبیگٹی تھی، اس میں یہ کلیئر نہیں تھی۔ اس میں 2 اسٹیٹس کا ذکر تھا، ون ان نارتھ ویسٹرن پارٹ اینڈ ادر ان نارتھ ایسٹرن پارٹ، یعنی ایک بنگال پر مشتمل تھی اور ایک جو ہمارا پریزنٹ پاکستان ہے اس پر مشتمل تھی۔ اور جب مسلم اسمبلی ہندو اسمبلی سے جدا ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم اس آپس میں مل کر یہ مسئلہ حل کر لیں گے، یہ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک ریلیجیس جوش و خروش تھا، یہ گراؤنڈ ریالٹیز نہیں تھی، یہ ریلیجیس جوش و خروش تھا۔ مسلم لیگ کے دوسرے بنگالی لیڈروں نے اس سے اتفاق نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ 1600 کلومیٹر جو مائلز جو تھا درمیان میں انڈین ٹیریٹری ہے، اور یہ 2 اسٹیٹس اتنے ڈسٹنس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہیں، اس لیے شروع ہی میں ان 2 اسٹیٹس کا فیصلہ کر دیا جائے۔ لیکن اس وقت ریلیجس جو جذبات تھے اتنے پیک پر تھے کہ حسین شہید سہروردی کی بات مانی گئی اور دوسروں کی بات کو نفی کر دیا گیا۔ اس طرح پاکستان میں وجود میں آ گیا۔ ہوا کیا کہ محمد علی جناح کے کہنے پر، وہ اتنے کریکٹ لیڈر تھے اور یہ لوگ ان کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ رکھتے تھے کہ انہوں نے کچھ نام دیے 7-8 لوگوں کے کہ یہ انڈینز ہیں اور ان کو بنگالی بھی نہیں بول سکتے ہیں، آپ انہیں ادھر سے کامیاب کرائیں، ویسٹ پاکستان سے یہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو بنگالیوں نے، حسین شہید سہروردی نے اسپیشلی، ان کو بھی کامیاب کرایا قائد اعظم کے کہنے پر۔ اس زمانے میں
یہ بہت ایکٹیو ورکر تھے، شیخ مجیب الرحمان، جو کہ فادر آف نیشن بنے اور جن کو بنگالی بنگا بندو کہتے ہیں۔ بنگا بندو کا مطلب ہوتا ہے فرینڈ آف بنگالز۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جناح صاحب کی بہت جلدی رحلت فرما جاتے ہیں، ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی۔ حسین شہید سروردی پر پابندی لگا دی جاتی ہے ایسٹ پاکستان آنے پر۔ ریزن کیا ہے کہ چونکہ وہاں پر مسلم کچھ فسادات ہو رہے تھے کلکتہ میں، تو گاندھی جی نے اور حسین شہید سروردی نے مل کر ان فسادات کو روکنے کی انتہائی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ تو حسین شہید سروردی وہاں کے وزیر اعظم تھے، اس زمانے میں بنگال کے وزیر اعلیٰ کو وزیر اعظم کہا جاتا تھا۔ تو یہ پھر لیٹ واپس آئے، جب لیٹ واپس آئے تو ان کی انٹری بند کر دی گئی اور ان کی لیجسلیٹو اسمبلی کی سیٹ بھی کینسل کر دی گئی۔ یعنی یہ لیڈر آف پارلیمنٹری لیڈر تھے اپنی پارٹی کے، مسلم لیگ کے، اور ان کو وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک ویک قسم کے آدمی کو جو کہ پرامیننٹ نہیں تھا وہاں میں، اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، اور ان پر 1950 تک لیاقت علی خان نے پابندی لگا دی پاکستان میں انٹری پر۔ ریزن یہ تھی کہ he was a man of high caliber and many West Pakistanis Muslim leaders were jealous from his personality and works۔ بہرحال بعد میں یہ چیز جب کلیئر ہوئی، وہ آئے اور انہوں نے پالیٹکس میں ایکٹیو حصہ لیا، لیکن مسلم لیگ کے لیڈروں نے ان کو نیگلیکٹ کیے رکھا، جس پر 50s میں انہوں نے عوامی لیگ کی بنیاد رکھی۔ عوامی لیگ نے اگلے الیکشن میں اسی طرح کلیئر کٹ میجارٹی لی جس طرح مسلم لیگ کے جب وہ لیڈر تھے انہوں نے میجارٹی لی تھی، اور اسی کی بنیاد پر 1956 کا آئین بنا۔ یہ آئین ٹوٹلی سہروردی صاحب کی کوششوں سے بنا، اور انہوں نے بنگال کے لیڈروں کو اس پر مطمئن کر دیا کہ صوبائی خود مختاری ہمیں آئین میں مل چکی ہے۔ وہ اس میں مطمئن نہیں تھے، خاص کر باشانی صاحب، مولانا باشانی، جو کہ عوامی لیگ کے پریزیڈنٹ تھے۔ شیخ مجیب الرحمان جو تھے وہ جنرل سیکرٹری تھے، ینگ آدمی تھے، جیل سے وہ جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے، تو وہ متفق نہیں تھے۔ لیکن سہروردی صاحب کا یہ کمال تھا، ان کا یہ کیلیبر تھا، ان کا کیرزما تھا کہ انہوں نے ان کو متفق کر دیا۔ اب درمیان میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک عجیب و غریب شخص سیاست میں پاکستان کی، جس کا نام و نشان نہیں تھا، اسکندر مرزا، جس کو میجر جنرل اسکندر مرزا بھی کہا جاتا ہے، وہ پاکستان کا پریزیڈنٹ بن جاتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی تھا، اور وہ حکومتوں کو بناتا ہے، حکومتوں کو جوڑتا ہے، توڑتا ہے، یہ سارا اس کا کام تھا۔ اس نے ایسٹ پاکستان میں تو الیکشن میں مسلم لیگ ختم ہو چکی تھی، اس نے ویسٹ پاکستان میں بھی ختم کر دی، ریپبلکن پارٹی بنائی، ڈاکٹر خان صاحب کو اس کو صدر بنایا، اور اس کو ویسٹ پاکستان، اس زمانے میں یہ بائیفرکیشن نہیں ہوئی تھی ویسٹ پاکستان کی، اس کا وزیر اعلیٰ بنا دیا ڈاکٹر خان صاحب کو۔ مسلم لیگ جتنے بھی تھے وہ ڈاکٹر خان صاحب کی ریپبلکن پارٹی میں شامل ہو گئے۔ اس طرح پریکٹیکلی مسلم لیگ کا خاتمہ ہو گیا۔ حسین شہید سروردی نے ڈیموکریسی کے لیے اسٹرگل جاری رکھی، کیونکہ وہ بہت بڑے ڈیموکریٹ تھے۔ ان کو نہ چاہتے ہوئے 1 سال کے لیے وزیر اعظم بنایا گیا، اور پھر ان سے زبردستی ریزائن دیا گیا without asking him to get vote of confidence from the assembly۔ جب ان کو ریزائن وہ لکھ رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، یہ بڑی عام بات ہے۔ مسلم لیگ کے اور دوسرے لیڈروں نے پوچھا کہ آپ تو بہت بہادر ہیں، بنگال کے بھی وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور ادھر بھی، تو یہ ایسا کیوں ہے؟ why you are so annoyed, why you are so sad؟ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ نہیں ہے کہ میں وزیر اعظم تھا اور ابھی نہیں، بات یہ ہے کہ میرے اور امریکن پریزیڈنٹ آئزنہاور کے درمیان ایک معاہدہ ہو چکا تھا کہ ہم آپ کو کشمیر دلائیں گے اور آپ ہمیں ایئر بیسز دیں۔ اب ہوگا یہ کہ ایئر بیسز وہ زبردستی لیں گے اور کشمیر کبھی نہیں دیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ پھر فیوچر میں کشمیر کبھی نہ ملا، ایئر بیسز انہوں نے دے دیے۔ اس طرح سے شروع میں، پھر اس کے بعد میجر جنرل اسکندر مرزا نہیں بننا، میجر جنرل ہنگریلی، اس کو ان کو کہہ دیا کہ میں یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی تھا، اس کو ایسٹ پاکستان بھیج دیا، سیکرٹری ڈیفینس تھا، ادھر گورنر لگا کر اس نے وہاں کی اسمبلی ختم کر دی۔ ادھر بھی انہوں نے یکے بعد دیگر اسمبلیاں توڑ دیں، اور پھر وزیر دفاع جو تھا ایوب خان، اس کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن کر
خود وہ صدر بن گیا. ایوب خان نے کچھ دنوں بعد ہی اس کو جلا وطن کر دیا اور خود چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا. اس طرح جو بنگالی امید کر رہے تھے ہمیں صوبائی خود مختاری ملے گی، صوبائی خود مختاری کی بجائے ان کو مارشل لا ملا. پھر آگے 1965 کے الیکشن آئے. کوئی بھی فیلڈ مارشل کے مقابلے میں سو کارڈ فیلڈ مارشل الیکشن لڑنے کو تیار نہیں تھا. بنگالیوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو تیار کیا، انہوں نے الیکشن لڑے، لیکن ریگنگ کر کے، بہت بڑی ریگنگ ہوئی. اس میں ایک لیڈر کا میں نام نہیں لینا چاہتا، اس کے تھرو فیلڈ مارشل نے ریگنگ کرائی اور محترمہ فاطمہ جناح کو ہرا دیا. یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی تھی. اس سے بنگالی سخت متنفر ہوئے ویسٹ پاکستان سے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے سوچا اور کہا کہ ویسٹ پاکستانی جس کو بھی ہم آگے لاتے ہیں اگر وہ فیئر ہوتا ہے تو ویسٹ پاکستان اسٹیبلشمنٹ اور رولنگ ایلیٹ اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتی ہے. اس کے بعد نفرتوں میں اضافہ ہوا. 10 سال پالیٹکس پر پابندی، کوئی خاص پالیٹکس نہیں تھی. انہوں نے ایبڈو لگا دیا اور جب 10 سال کے بعد سڈنلی بنگالیوں کا رائز ہوا تو آپ دیکھیں پھر کیا ہوا اس کے بعد. اس کے بعد کا ایک ویڈیو کبھی اگر ٹائم ہوا تو ایک اور ولاگ شیئر کریں گے جس میں میری یہ جو بک پبلش ہوئی ہے اس کے حوالے سے ساری حقیقتیں آپ کے سامنے لائی جائیں گی. تھینکس اے لاٹ. مہربانی.